ان الحمد للہ نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وی آر بیک. ہم اپنے سیرت النبی کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ واپس ہیں. اور لاسٹ ٹائم ہم نے کہاں چھوڑا تھا؟ ہم نے چھوڑا تھا جو بہت ارلی، جو بالکل فرسٹ کنورژنز ہوئی تھیں اسلام میں، وہ کس کس کی تھیں. وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ورقہ ابن نوفل، اور ان کے بعد زید بن حارثہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بالکل ارلی کنورژنز میں آتے ہیں. اور پھر ہم اس کے بعد بات کر رہے تھے کہ اس کے بعد جو بیچ کنورٹ ہوا تھا اس میں زیادہ تر لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے جو ہے وہ اسلام لائے تھے. اور ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ بن عثمان بن ابی قحافہ تھا. اچھا جی، تو جو لوگ سب سے پہلے کنورٹ ہوئے تھے، بہت امپورٹنٹ لوگ، اور ود ریفرنس ٹو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں تھے سعد بن ابی وقاص، عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، اور سعد بن مسعود، عبداللہ بن مسعود، اور طلحہ بن عبید اللہ، بلال ابن رباح، ابو عبیدہ ابن جراح. لسٹ کافی لمبی ہے، لیکن ہم کچھ ان میں سے جو چیدہ بہت ہی بہترین صحابی، ارلی صحابی، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کون تھے، ان کا تھوڑا سا انٹروڈکشن. تو یہ سمجھیں آپ کے سیرہ کے بیچ میں اور بایوگرافیز جان رہے ہیں. تو پہلے ہم بات کرتے ہیں سعد بن ابی وقاص کی. سعد بن ابی وقاص کون تھے؟ یہ مکہ میں ہی رہتے تھے، اور ان کا تعلق مکہ کے ہی، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی جو قریش کے جو قبیلے تھے ان میں سے ہی کسی ایک سے تھا. ان کی جو ماں تھیں وہ ان سے بہت زیادہ محبت بھی کرتی تھیں، اور انہوں نے ان کو کافی ٹف ٹائم دیا. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ ان کے ساتھ انہوں نے ایموشنل بلیک میلنگ بھی بہت کی، اور ان کو بہت طریقے سے ڈرایا، دھمکایا. آخر میں جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نہیں مان رہے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اپنے طریقے پر جو ہے وہ قائم رہو گے اور واپس ہمارے طریقے پر نہیں آؤ گے، جو ہمارا طریقہ تھا بتوں کو پوجنے کا، اس طرف اگر تم واپس نہیں آؤ گے تو نہ میں کچھ کھاؤں گی، نہ میں پیوں گی، نہ میں اپنے بال کنگھی کروں گی، اور میں ایسے ہی تمہارے سامنے رہوں گی اور ایسے ہی تڑپ تڑپ کے جان دوں گی. یہ کافی بڑی ایموشنل تھریٹ ہے، اسپیشلی جب کسی بچے کو اس کی ماں کی طرف سے آئے تو یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہوتی ہے. اور انہوں نے ایسا کیا، کافی عرصے تک وہ اپنی اس حالت پہ قائم رہیں، جس کی وجہ سے وہ انتہائی کمزور ہو گئیں، بیمار رہنے لگیں. تو یقیناً بیٹا تو پھر بیٹا ہوتا ہے، وہ بہت ہی تڑپ کے اور بہت ہی فکر کے ساتھ جو اپنی ماں کے پاس گیا، اور ان کو بہت ہی پیار سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، اور ان کو کہا کہ میری پیاری ماں، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 جانیں دی ہوتی، 100 روحیں بھی دی ہوتی نا، اور ان میں سے ہر ایک روح کے نصیب میں یہ ہوتا کہ اس کو اس طرح سے آپ کی موت دیکھنی ہے، اتنی تکلیف دے، تو آپ یقین کریں میں پھر بھی اپنے رستے سے نہیں ہٹتا، میں پھر بھی اسلام کا دامن نہیں چھوڑتا، میں پھر بھی اسی پر عمل کرتا. اب یہ ان کی ایسی بات تھی جو ایسی ان کی ماں کے دل کو لگی کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو گئیں کہ، اور ان کو اندازہ ہو گیا، جیسے کہ ہر ماں باپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے بچہ جو بات کر رہا ہے اس میں کتنی صداقت ہے، وہ کتنی پوٹینشیل سے بات کر رہا ہے، وہ اس پہ کتنا عمل کر سکتا ہے. یہ ہر ماں، ہر باپ کو پتہ ہوتا ہے. تو ان کو بھی پتہ تھا کہ میرا بیٹا اب اس چیز سے نہیں پھرنے کا. تو انہوں نے اپنی یہ روزہ جو انہوں نے رکھا ہوا تھا، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، نہ بال کنگھی کرنے کا، وہ انہوں نے توڑ دیا اور کھانا پینا شروع کر دیا. تو اس طرح سعد بن ابی وقاص جب اسلام لائے تو یہ ویسے تو ہر وہ شخص جو اس پیریڈ میں، اس دور میں شروع میں ایمان لایا ہے، وہ واقعی وہ تمام صحابہ ایسے ہیں جیسے کہ ستاروں کی مانند. وہ ان کی مثال آپ کو نہیں ملتی. ان کی جو لائف ہے وہ ایسی زبردست، اللہ تعالیٰ نے اس کو پرومیننٹ کیا دوسرے تمام لوگوں کے بنسبت،
کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ واقعی جنتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام آخرت میں اونچا رکھا ہے، بلکہ دنیا میں بھی ان کا بہت اونچا مقام ہے. وہ بہت زبردست اور بہت جلیل القدر صحابیوں میں سے بن گئے، اور ان کو فالو کرنا ہم مسلمانوں کے لیے سعادت ہو گیا. تو اسی طرح سے سعد بن ابی وقاص تھے. سعد بن ابی وقاص کی یہ جو جملہ تھا، جس طرح انہوں نے کہا، اس میں قرآن بھی کامنٹ کرتا ہے. قرآن میں بھی اس سعد بن ابی وقاص کے جملے کی، جس کو کہتے ہیں نا سچائی کے بیان میں، قرآن کی بھی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ اگر وہ تمہیں مجبور کریں اسلام چھوڑنے پہ یا شرک کرنے پہ، اگر وہ تمہیں مجبور کریں تو ان کی بات مت سنو، مگر ان کے ساتھ انتہائی خوش سلوکی سے پیش آؤ. اس دنیا میں ان کے ساتھ انتہائی خوش سلوکی سے پیش آؤ. یہ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے، سعد بن ابی وقاص کے بارے میں. سعد بن ابی وقاص وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے پہلی بار جب حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اب اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرو، اور اپنے ڈیفینس میں اب آپ جو ہے وہ کچھ عمل کر سکتے ہیں، کچھ فائٹ کر سکتے ہیں، کچھ ریٹیلیشن کر سکتے ہیں. تو سعد بن ابی وقاص وہ پہلے صحابی تھے جنہوں نے پہلا تیر چلایا اسلام میں رہتے ہوئے. تو وہ اسلام میں پہلا تیر چلانے والے صحابی تھے. اس کے علاوہ سعد بن ابی وقاص وہ واحد صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فدا کا ابی و امی، یعنی کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں. یہ جملہ عرب میں سمجھیں پریز کے لیے، کسی کو بہت زیادہ آپ نے اس کی تعریف کرنی ہوتی ہے، اس کو پریز دینی ہوتی ہے، اس کو اس کا مقام اونچا کر کے دکھانا ہوتا، تو اس کے لیے یہ کہا جاتا. اور دا فیکٹ کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کے لیے فرما رہے ہیں، وہ ایک صحابی کے لیے فرما رہے ہیں کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں. اور کبھی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں اور باپ دونوں کو یکجا کر کے کسی کے لیے نہیں کہا تھا. کبھی وہ کہتے تھے میری ماں تم پہ فدا ہوں، میرے باپ تم پر فدا ہوں، لیکن سعد بن ابی وقاص کے لیے انہوں نے دونوں کو جمع کر کے یہ کہا. تو یہ بہت بہت بڑی پریز ہے ان کی. جب یہ احد کے دوران جب سعد بن ابی وقاص نے تیر چلائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن میں، جب احد کا واقعہ آئے گا تو ہم اس کو بہت ڈیٹیل میں آگے پڑھیں گے. تو اس کے علاوہ ان کا رتبہ ہمیں ایک اور جگہ سے بھی پتہ چلتا ہے، وہ ہے حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کا وقت قریب آیا اور انہوں نے ایک شورا بنائی جس کو کہ فیصلہ کرنا تھا کہ اگلا خلیفہ کون منتخب کرے گا، تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے ان لوگوں کو انتخاب کرتا ہوں اس شورا کے گروپ کے لیے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھے اور ان کے سب سے زیادہ محبوب تھے، اور ان میں سب سے پہلا نام انہوں نے لیا سعد بن ابی وقاص کا، جو اس وقت موجود تھے، حیات تھے. اور پھر عثمان بن عفان تھے، پھر عبد الرحمن بن عوف تھے، اور دوسرے جو ہے وہ صحابہ کرام تھے. تو یہ تھے سعد بن ابی وقاص. ان کا تھوڑا سا شارٹ جسے کہتے ہیں نا ان کے بارے میں یہ میں نے آپ کو بتایا. دوسرا عثمان بن عفان کے بارے میں ہم لوگ سب جانتے ہیں، کون نہیں جانتا. عثمان بن عفان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی رشتہ داروں میں سے تھے، اور ظاہر ہے ان کی 2 عدد بیٹیوں کے شوہر رہے. انتہائی جسے کہتے ہیں کہ مالدار تھے. اللہ تعالیٰ نے بہت برکت دی تھی ان کے اس میں. انہوں نے اپنی جان مال ہر طرح سے جو ہے وہ اسلام کو سپورٹ کیا. جب یہ اسلام میں آئے ہیں تو انہوں نے اپنا سب کچھ لٹایا اسلام کے لیے، ہر چیز ہر اس میں سپورٹ کیا ہے. اور جلیل القدر اولو العزم صحابیوں میں سے عثمان بن عفان ہیں. پھر ہیں زبیر بن عوام. زبیر بن عوام بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن ہیں. ان کی پھپھی صفیہ بنت عبد المطلب ان کے بیٹے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً ہم عمر ہیں. بہت دوستی بھی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور رشتہ داری بھی ہے. اور لیٹر آن ہم جانتے ہیں کہ ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر وہ بھی بہت جلیل القدر صحابی بنے.
یہ بھی بہت جلیل القدر صحابی تھے، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، اور میرا حواری جو ہے وہ زبیر ہے، زبیر بن عوام۔ تو یہ وہ صحابی ہیں جن کو شرف حاصل ہے کہ یہ صحابی کے بھائی ہیں، صحابی کے باپ ہیں، صحابی کے صحابیہ کے بیٹے ہیں، اور ان کی وائف وہ صحابی، اور مطلب ان کے یہ ارد گرد یہ ان کے جو فضائل ہیں وہ اس سے ظاہر ہوتے ہیں کہ یہ گھرے ہوئے ہیں ان تمام لوگوں میں جو پہل اسلام لے کر آئے تھے۔ تو ان کا رتبہ بھی بہت زیادہ ہے، زبیر بن عوام۔ پھر ہیں عبد الرحمن بن عوف۔ عبد الرحمن بن عوف جو ہیں وہ مکہ میں تاجر تھے اور بہت کامیاب تاجر تھے، مطلب ان لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قسمت دی ہوتی ہے نا کہ جس چیز کو ہاتھ لگائیں وہ سونا بن جائے۔ تو عبد الرحمن بن عوف کا بالکل یہی حال تھا کہ بہت کامیاب تاجر تھے اور بہت کماتے تھے، لیکن جب یہ اسلام لائے اور پرسیکیوشن سٹارٹ ہوا قریش کا، تو یہ بالکل فقیروں کی حالت میں نکلے وہاں سے۔ ان کے پاس جو تن پہ کپڑے تھے وہ بھی پھٹے ہوئے تھے جب یہ مدینہ ہجرت کر کے پہنچے، اور یہ وہ صحابی ہیں جب یہ مدینہ پہنچے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ساتھ ایک ایک مہاجر کا جو ہے وہ گٹھ جوڑ کر دیا، ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ تو جن انصاری صحابی کے حصے میں عبد الرحمن بن عوف آئے، انہوں نے اپنا سب کچھ آدھا آدھا کر کے ان کو دے دیا۔ انہوں نے کہا یہ میرا گھر، یہ آدھا تمہارا، یہ میرا مال، یہ اس میں سے آدھا تمہارا، یہ میرے باغ، اس میں سے یہ آدھے تمہارے۔ یہاں تک کہ ان کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے کہا ان میں سے پک کر لو تمہیں کون سی چاہیے، میں اس کو طلاق دوں گا، اس سے تم شادی کر لو۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا نہیں، تم اپنا سب کچھ اپنے پاس رکھو، مجھے صرف اور صرف سوق کا پتہ بتا دو، یعنی کہ جو بازار یہاں پہ قریبی بازار ہے، مجھے بس صرف اس کا پتہ بتا دو، اور میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ تو یہ وہاں گئے، ان کے پاس تھوڑا سا مکھن تھا، تو انہوں نے اس مکھن سے نا وہ بار ٹینڈرنگ شروع کی کہ اس کو بیچا، اس کو بیچ کے کچھ اور لیا، اس کو بیچا، پھر اس کو بیچ کے کچھ اور لیا۔ اس طرح کرتے 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 ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سینس دیا تھا تجارت کا کہ یہ یہاں تک پہنچے کہ پھر یہ ایک بار مدینہ کے بازار میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، تو انہوں نے بڑے خوش پوشاکی کے عالم میں تھے، بڑے اچھے کپڑے پہنے تھے اور مشک لگائی ہوئی تھی، اور ان کے پاس سے خوشبو آ رہی تھی اور رنگ لگا ہوا تھا کپڑے پہ۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا حال ہے عبد الرحمن؟ تو انہوں نے فرمایا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں برکت دی اور میں بھی شادی کر کے آ رہا ہوں۔ تو انہوں نے وہاں پہ جا کے اپنے قدم اتنے جلدی اس طرح سے جمائے کہ وہاں پہ شادی بھی کر لی انہوں نے فوری طور پہ۔ تو یہ عبد الرحمن بن عوف تھے۔ پھر ان کے بعد آتے ہیں عبداللہ ابن مسعود۔ عبداللہ ابن مسعود بھی بہت عظیم صحابہ میں سے تھے جن کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اگر تم میں سے کسی کو قرآن سیکھنا ہے تو وہ عبداللہ بن مسعود سے سیکھے۔ اور عبداللہ ابن مسعود وہ خود اپنے بارے میں کہا کرتے تھے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تعلیم ہونے میں 70 قرآن کی صورتیں جو ہیں وہ حفظ کی ہیں۔ قرآن کی 70 صورتوں کا مطلب ہے کہ 3/4 آف قرآن، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ آخری پارے کی جو صورتیں ہیں، آخری پارے میں ہی 56 یعنی آخری 3 پاروں میں وہ 57 58 سے آلموسٹ ابو جو ہیں وہ تو آخری 3 پاروں میں صورتیں۔ تو 70 کا مطلب ہے کہ انہوں نے بلک آف قرآن جو ہے وہ انہوں نے لٹرلی ڈائریکٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے مبارک سے سن کر اور اس کو حفظ کیا تھا اور ڈائریکٹ ان سے تعلیم حاصل کی تھی۔ تو ان کا قرآن کیا ہوگا۔ اور عبداللہ ابن مسعود وہ پہلے صحابی تھے کہ جب سورہ رحمان نازل ہوئی تو انہوں نے سورہ رحمان کی تلاوت مکے کے گلی کوچوں میں کی اور بہت 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 مار کھائی اس کے لیے۔ تو یہ وہ صحابی تھے۔ یہ نہ ہی کوئی غلام نہیں تھے، نہ ہی ان کا اسٹیٹس یہ زبیر بن عوام یا ابو بکر صدیق یا عثمان بن عفان کی طرح کوئی ہائی اسٹیٹس کے یہ تھے۔ مکہ میں رہتے تھے اور یہ ایک سرونٹ تھے، یہ بیسکلی کام کرتے تھے عقبہ بن ابن معید کے لیے،
یہ کام کرتے تھے، ان کی بکریاں وغیرہ چراتے تھے. تو ان کا سٹیٹس بہت ہائی نہیں تھا، مگر یہ غلاموں کے بھی بالکل نیچے کے سٹیٹس پہ بھی نہیں تھے. یہ ایک میڈیوکر سورٹ آف کلاس سے تعلق رکھتے تھے، کام کرنے والی کلاس سے. تو ان کو اتنی زیادہ پشت پناہی نہیں تھی اپنی کسی قبیلے کی یا کسی ایسے بندے کی، جو ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ عرب میں یہی سسٹم موجود ہے کہ جب تک وہاں پر آپ کسی کو سپورٹ نہ کرنے والا کوئی موجود ہو، وہاں پہ رہ نہیں سکتا. آپ کو اسپانسرشپ چاہیے ہوتی ہے کسی نہ کسی کی. اور یہ اتنا پرانا نظام ہے کہ اس وقت بھی جب کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی نظام رائج تھا کہ پروٹیکٹڈ صرف اور صرف وہ آدمی ہے وہاں پر جس کے پیچھے اس کا قبیلہ کھڑا ہے، یا اس کو اس کی اسپانسرشپ کسی نہ کسی کی بڑے آدمی کی اسپانسرشپ حاصل ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں اس کا ضامن ہوں، تو وہ پروٹیکٹڈ ہے، ورنہ جو ہے وہ کوئی نہیں وہاں اس سوسائٹی میں پروٹیکٹڈ. خیر، یہ عبداللہ ابن مسعود جو تھے یہ بکریاں چرایا کرتے تھے عقبہ بن ابن معید کی. تو ایک بار یہ ان کی بکریاں بھیڑیں لے کر شہر سے ذرا باہر نکل گئے، اور ہوتا ہے کہ بعض اوقات بکریاں چرا رہی ہوتی ہیں اور چرواہے سستانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آ رہے ہیں قریب. تو وہ دونوں آدمی قریب آئے اور انہوں نے آ کے عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ ہم مسافر ہیں اور ہمیں تم تھوڑا کسی بکری کا دودھ دے دو، ہمیں تھوڑا دودھ پینا چاہتے ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود نے صاف طور پہ کہا کہ یہ بکریاں تو اپنے مالک کی ہیں، میں ان کا مالک نہیں ہوں، تو میں آپ کو یہ دودھ نہیں دے سکتا. تو جس پر ان دونوں مسافروں میں سے ایک نے کہا کہ کوئی مذائقہ نہیں، تمہارے اس پورے ریوڑ میں سے جو بکری ایسی ہے جس کی دودھ دینے کی عمر گزر چکی ہے، وہ اب دودھ دینے کے قابل نہیں رہی، تم وہ ہمیں اسے لے آؤ. تو عبداللہ بن مسعود نے سوچا پتہ نہیں ان کو کیا کرنا ہے ایسی اس بکری کے ساتھ. تو یہ ایک ایسی پرانی بوڑھی بکری کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ ہے بکری، اس کی دودھ دینے کی عمر گزر چکی ہے. تو ان میں سے جو ایک تھے صاحب دونوں میں سے، انہوں نے اس بکری کے تھن کے اوپر ہاتھ پھیرا اور اس میں پورا کا پورا جسے کہتے ہیں نا وہ تھن بھر گیا دودھ سے. اور اس کے بعد انہوں نے اس کا دودھ دھویا اور وہ دونوں نے جسے کہتے ہیں نا اپنی فل پہ پورا کا پورا پیا، پیٹ بھر کے وہ دودھ پیا. اور جس کو دیکھ کے عبداللہ ابن مسعود بہت ہی زیادہ حیران اور پریشان ہو گئے، اور انہوں نے پوچھا کہ آپ دونوں کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں ہوں ابو بکر اور یہ ہیں میرے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ آپ دیکھیں کہ اب چھوٹے چھوٹے معجزات کا سلسلہ جو ہے نا وہ شروع ہو گیا. وہ شروع تو پہلے ہی ہو گیا تھا جب پتھروں نے سلام کرنا شروع کر دیا اور جبرائیل امین غار حرا میں آ گئے، اور اس طرح سے مطلب یہ سارے دیکھیں تو آپ یہ لائف معجزے ہیں چھوٹے چھوٹے. یہ نارملی اس زمانے کو اپنے ذہن میں رکھیں، بلکہ اس زمانے کو کیا آج کے زمانے کو رکھ لیں، کس کے ساتھ ہوتا ہے یہ سب کچھ. تو یہ لائف میں معجزے ہی تو ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے معجزوں سے ہی تو بنی ہوئی ہے. تو یہاں پر بھی معجزہ ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن مسعود کے سامنے ہو رہا ہے. اس کو دیکھ کے ڈیفینیٹلی کون انکار کر سکتا تھا. تو عبداللہ ابن مسعود جو ہے وہ فوری طور پہ ایمان لے آئے اور وہ مسلمان ہو گئے. تو یہ اسی طرح اچھا اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ عبداللہ ابن مسعود بھی رہتے وہیں تھے، مکہ میں تھے، مگر یہ پہچانتے نہیں تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور ابو بکر کو بھی پہچانتے نہیں تھے. انہوں نے پوچھا ان سے کہ آپ کون ہیں. اور اسی طرح جو کہ ارلی کانورٹس جتنے بھی ہیں نا، ان سب کا اپنے بارے میں خیال تھا کہ ہم شاید تیسرا نمبر ہیں، ہم شاید چوتھا نمبر ہیں. وجہ اس کی یہ تھی کہ سب کو یہ معلوم تھا کہ پہلے کانورٹ جو ہے نا وہ تو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، زید اور ابو بکر، یہ چار تو پکے ہیں نا. اس کے بعد ہر صحابی جو ہے نا، کافی صحابی ایسے ہیں جو اپنے آپ کو خود اپنا نمبر کریں کہ ہم تیسرے نمبر پہ ہیں شاید، یا ہم چوتھے نمبر پر ہیں جب ہم ایمان رہے ہیں. سعد ابی وقاص اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں تیسرا ہوں ایمان لانے والا. تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس دور میں دعویٰ
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام نہیں کی تھی. یہ صرف ورڈ آف ماؤتھ اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے بہت ہی قریبی لوگ تھے ان سے بات کی, آگے ان کے منہ سے دوسروں کو پہنچا. تو اور ان سب کا آپس میں بھی کوئی کنیکشن نہیں تھا, آپس میں اس وقت تک کوئی دوستی نہیں تھی, کچھ جانتے نہیں تھے ایک دوسرے کو, ایون فیس ٹو فیس بھی نہیں پہچانتے تھے ایک دوسرے کو. پھر جو سب سے انٹرسٹنگ سٹوری ہے نا ارلی کنورژنز میں, وہ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عمر بن ابسا یا عباسہ. تو ان کی سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ یہ یمنی تھے, یہ نہ قریشی تھے, نہ مکی تھے, نہ یہ مدنی تھے, یہ عرب میں نہیں رہتے تھے, یہ یمن میں رہتے تھے. اور جب یمن میں اب اسی طرح ورڈ آف ماؤتھ سے جب جو ہے وہ نکلی, بات سے بات نکلی, اور اب کیونکہ مکہ جو تھا وہ ایک میٹروپولیٹن سٹی تھا اس وقت کے لیے, وہاں پر ہر کوئی آ رہا تھا حج کرنے کے لیے. تو جب وہ آتے تھے تو ان کو تھوڑا بہت سنگن لوگوں کو مل رہی تھی کہ یہاں پہ کوئی بندہ ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ یہ دین صحیح نہیں ہے اور ایک اور دین ہے وہ کچھ لے کر آیا ہے. تو اسی طرح سے پھر جب وہ آنے والے تھے, جب وہ واپس جاتے تھے, وہ جا کے اپنے قبیلے میں یا اپنے شہروں میں وہ بات کرتے تھے. تو یہ یمن کے میں یہ جو صحابی تھے عمر بن عباسہ, ان کا یہی تھا کہ انہوں نے کسی کے منہ سے سنا, کوئی حجاج میں سے کوئی تھا جو واپس حاجی کر کے آیا ہوا حج, اور اس نے آ کے بات کی اور انہوں نے سنا, اور یہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جو کہ حق کی تلاش میں تھے شروع سے. جیسے انہوں نے یہ سنا, انہوں نے رخت سفر باندھا اور یہ مکہ آ گئے. اب یہ مکہ آئے تو انہوں نے ادھر ادھر لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کون ہے وہ, اور پھر جب بات مشہور ہوتی تھی نا تو اس طرح مشہور ہوتی تھی کہ عبد المطلب کا پوتا ابو طالب کا جو بھتیجا ہے وہ ہے جو اس طرح سے کر رہا ہے. تو اتفاق سے ان کی ملاقات حضرت علی سے ہوئی. حضرت علی تھے چھوٹے سے مگر بے انتہا عقل مند تھے. تو انہوں نے ان سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں ان سے ملواؤں گا, لیکن تم آبویسلی تم میرے پیچھے پیچھے آؤ, لیکن اس طرح مت آؤ کہ ایسا لگے کہ تم میرے ساتھ چل رہے ہو, بلکہ اگر کوئی خطرے والی بات ہوگی نا تو تم سمجھ جانا میں نیچے جھک کے میں اپنے جیسے جوتے کا تسمہ باندھنے لگوں گا اور تم مجھے میرا تعاقب روک دینا. تو انہوں نے اس طرح باقاعدہ پلان کیا جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پریکاشنز لے رہے تھے شروع میں ہی کہ مطلب کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے ان کے اس نئے میسج کی وجہ سے. تو اس طرح یہ ان کو لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے حضرت علی, اور عمر بن عباسہ نے کہا کہ مجھے بتاؤ. ان کی کچھ سوال جواب ہوئے, اور وہ سوال جواب کچھ اس طرح سے تھے کہ یہ خود کہتے ہیں عمر بن عباسہ, جب میں وہاں پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ جو نبی ہیں وہ اس وقت مختفی ہیں, یعنی کہ وہ ابھی لوگوں کے سامنے نہیں آئے, انہوں نے ظاہر نہیں کیا اپنے آپ کو, یا دین کا میسج جو اس کو عام نہیں کیا اور ابھی چھپا ہوا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا ہیں, آپ کون ہیں, آپ کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک نبی ہوں. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا میں ایک نبی ہوں. تو میں نے ان سے پوچھا یہ نبی کیا ہوتا ہے, اور اگین وہی والی بات آ گئی کہ لوگوں کو نہیں پتہ تھا پروفٹس کا, نبیوں کا وہاں پہ. تو انہوں نے فرمایا کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں کسی پیغام کے ساتھ تاکہ وہ لوگوں کو وہ پیغام پہنچا دے. تو پھر اس نے کہا اچھا تو وہ کیا پیغام ہے جس کے ساتھ آپ بھیجے گئے ہیں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پیغام یہ ہے کہ تم اپنے رشتہ داریاں ان کو نبھاؤ, ان کی اپنی کنشپ کی ٹائز کو اسٹرانگ کر کے رکھو, اور اپنی امیڈیٹ فیملی کے ساتھ اور اپنی ایکسٹینڈڈ فیملی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو, اور جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو انہیں توڑ دو, ان کی پوجا کرنی ختم کر دو, اور صرف اللہ تعالیٰ کو مانو, اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو. پھر عمر بن عباسہ نے پوچھا کہ اچھا تو آپ کو کون آپ کو فالو کرتا ہے, آپ کے پیچھے کون لوگ چلے ہیں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک فری مین
مطلب یہ اس طرح اگر میں اس کو انگلش میں ایزیلی کہوں 1 free man and 1 slave، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے ساتھ اس وقت ایک آزاد آدمی اور ایک سلیو، ایک غلام ہے۔ تو اس سے عمر بن عباس نے عباسہ جو ہیں انہوں نے مطلب یہ سوچا کہ میں چوتھا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو کہا کہ میں تو اسلام کا پھر کوارٹر ہوں، میں 25% ہوں، اگر مجھ سے پہلے صرف 3 لوگ ایمان لائیں۔ اور عمر نے کہا کہ میں بھی آپ کے اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں اور میں آپ کو فالو کرنا چاہتا ہوں، جس پر، اور یہ بہت امپورٹنٹ اور عجیب لگے گی بات آپ کو، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ابھی وقت نہیں ہے، تم واپس چلے جاؤ یمن، ابھی نہیں، تم جو ہے اس کو فالو کرو، جس وقت تمہیں خبر ملے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں جب آنا۔ اب ایسا کیوں کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایسا اس لیے کہا کہ ابھی اس وقت تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آرڈر اللہ تعالیٰ کا نہیں آیا تھا کہ آپ اپنی دعوت کو عام کریں دوسرے لوگوں کے لیے، ابھی صرف ان تک تھی، اور صرف ان لوگوں کو جن کو بائی دی وے اور ان حالات کے انفولڈ ہونے سے پتہ چل گیا تھا، خدیجہ اور حضرت علی، حضرت زید، یہ ساتھ میں تو رہتے تھے سارے۔ تو اس وقت عمر بن عباسہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کر دیا اور کہا کہ ابھی میں تمہاری یہ فالوئنگ شپ جو ہے اس کو قبول نہیں کر سکتا، تو ابھی تم جاؤ واپس، اور جب تمہیں خبر ملے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں جب آنا۔ اور تقریباً 15 سال کے بعد عمر بن عباسہ آتے ہیں مدینہ میں، جب ان کو خبر ملتی ہے کہ اب اسلام پھیلنے لگا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک چھوٹی ریاست بنا لی ہے مدینہ میں، پھر وہ آتے ہیں اور آ کے پوچھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو میں یاد ہوں؟ جس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں مجھے یاد ہو، تم ان ارلی کانورٹس میں سے ہو جو آئے تھے مدینہ، مکہ آئے تھے اور میں نے تمہیں واپس بھیج دیا تھا۔ تو اس وقت آ کے عمر بن عباسہ نے پھر باقاعدہ اسلام قبول کیا۔ تو یہ ان کی ایک بہت ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے، اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کا، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس قدر اہمیت تھی کہ ان کے پاس اتنی بڑی وحی بھی آ گئی اور اتنا سب کچھ آ بھی گیا، اور پھر بھی وہ ابھی صرف یہ حکم نہیں آیا کہ ان کو عام کرنی ہے وہ تعلیم، تو انہوں نے واپس بھیج دیا اتنے دور سے آئے ہوئے ایک شخص کو، اور انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی تمہارا وقت نہیں ہے، ابھی تم جاؤ، ابھی مجھے حکم ہی نہیں ہوا کہ میں تم تک پہنچاؤں بھی یہ خبر۔ تو یہ مجھے بہت ہی خوبصورت اور بڑی ڈیفرنٹ بات لگی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اور اس سے پھر ہمیں اس سے ریلیٹڈ پھر ہمارا کیا ہے، اس سے ریلیٹڈ ہمارا یہ ہے کہ پھر دعویٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تھی۔ تو اس وقت یہ شروع کا جو وقت ہے، پھر اس میں جو یہ دعویٰ ہے اس کو اکثر لوگ کہتے ہیں سیکریٹ دعویٰ، لیکن یہ سیکریٹ دعویٰ نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں اتنے دور ایک آدمی کو یمن میں پتہ چل رہا ہے، تو اگر یہ سیکریٹ ہوتی، اتنی چھپا کے رکھی جاتی، تو پھر یہ وہاں کیسے پہنچتی بات؟ تو یہ سیکریٹ نہیں تھی، لوگ چیمنگ گوئیاں کرتے تھے، اور ان کو آئیڈیا تھا مکہ کے لوگوں کو کہ سم تھنگ از گوئنگ آن، کہ اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ کون کر رہا ہے، کہ یہ ایک کچھ نئے دین کی بات کر رہے ہیں، کچھ خبریں ان کو ادھر ادھر اڑتی ہوئی پہنچ رہی ہیں۔ تو یہ پرائیویٹ دعوت تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس پرائیویٹلی 1 on 1 کسی سے بات کی تو کی، ادروائز اپنے میسج کو عام نہیں کیا انہوں نے۔ تو اس کا اور یہ جو پیریڈ ہے پرائیویٹ دعویٰ کا، یہ چلتا ہے کوئی 3 سال۔ تو اس 3 سال کے عرصے میں ہم نہیں دیکھتے کہ جو تھوڑے بہت لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں بائی دا ورڈ آف ماؤتھ، جن کی تعداد 40 کے قریب تھی، ان کے اوپر ابھی کوئی کسی قسم کی تشدد، کوئی قریش کی پرسیکیوشن کچھ بھی نہیں شروع ہو رہی، کیونکہ ابھی وہ اس طرح کے اس میں رہ رہے ہیں کہ وہ کسی اور کو دعوت نہیں دے رہے، سب لوگ یعنی جو تمہارا مذہب ہے وہ تم اس پہ عمل کرو، جو میرا ہے میں اس پہ عمل کروں۔ تو جب آپ کسی کی پرائیویسی کو انویڈ نہیں کرے، کسی کو بلا نہیں رہے حق کی طرف، تو جب تک جو ہے وہ کوئی آپ کو، ان کے پاس کوئی ریزن ہی نہیں تھا قریش کے پاس کہ وہ کسی بھی طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے صحابہ کو تنگ کرتے یا پروسیکیوٹ کرتے۔ تو یہ تقریباً 3 سال تک جو ہے نا یہ سب چلا، تو اس وجہ سے ان کی اپوزیشن ان شروع کے 3 سالوں میں نہیں ہوئی۔
خاموشی سے اسی طرح کرتے کرتے اسلام پھیلا اور 30-40 لوگ مسلمان ہو گئے، جس میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ بہت پور کلاس جیسے ہم کہتے ہیں نا، بہت غریب طبقے سے رکھنے والے تھے، اور ان میں بہت مشہور نام بلال ابن رباح، کون نہیں جانتا، پھر یاسر، سمیہ، ان کا بیٹا عمار بن یاسر، یہ لوگ، یہ چھوٹی سی فیملی جو ان کے غلاموں کی تھی، یہ اور پہلے اسلام کے شہید بھی کہلاتے ہیں۔ پھر ہیں خباب بن الارت اور عمرو بن عباس، تو یہ بہت اس طرح کے یہ صحابی تھے، زیادہ تر جن میں بہت غریب غربا تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب ہیراکلیس نے ابو سفیان کا انٹرویو کیا تھا، ابو سفیان اس کے لیے گئے تھے، اپنی کیا کہتے ہیں تجارت کے لیے گئے تھے، اور ہیراکلیس ان کو وہاں اتفاق سے اس جگہ پر آیا ہوا تھا جہاں وہ تجارت کے لیے گئے، اور ہیراکلیس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا، ان کا خط ملا، تو اس نے کہا کہ ڈھونڈ کے لاؤ، یہاں پر کوئی عرب ہیں تو ان کو لے کر آؤ، میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو اتفاق سے ابو سفیان اپنے پورے ایک جو ہے نا وہ پارٹی کے ساتھ پورا پہنچے ہوئے تھے وہاں پر تجارت کے لیے، اور ابو سفیان سے پھر انہوں نے کافی سوال جواب کیے، وہ بھی ہم آگے ڈیٹیل میں کریں گے، لیکن ان میں ایک مین سوال یہ تھا کہ جس شخص نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا، اس کو ماننے والے کون ہیں، اس کے فالوورز کون ہیں، اس کو فالو کرنے والے لوگ بہت امیر کبیر اور جو ہے بڑے تمہارے معززین میں سے ہیں یا لوور کلاس ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا تھا کہ نہیں، زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جن سے ہم بات بھی کرنی پسند نہیں کرتے، اور بالکل ہمارے وہاں کے لوور طبقے کے اور غلام لوگوں میں سے ہیں۔ تو اس پر ہیراکلیس نے کہا تھا کہ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص ایسا میسج لے کر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کو ماننے والوں کی تعداد سب سے زیادہ شروع میں صرف اور صرف جو ہے وہ لوور کلاس میں ہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی ریزن بھی ہے، جتنے لوگ امیر ہوتے ہیں انہوں نے اتنا کچھ بنایا ہوتا ہے، اپنے ارد گرد اتنی بڑی امپائر کھڑی کی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اس سے دوری، اس کو چھوڑنا برداشت نہیں کر سکتے، اور ان کو پتہ ہے کہ ایسے کسی میسج، ریولوشنری میسج کے پیچھے چلنے کا مقصد ہے کہ آپ اپنی سب چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور لوگ عموماً اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو وہ بعض اوقات دل میں اس کو صحیح جانتے ہوئے، قبول کرتے ہوئے بھی اس کو قبول منہ سے نہیں کر پاتے، یا اپنے عمل سے قبول کر ہی نہیں پاتے۔ اس کے برعکس جو غریب غربا ہوتے ہیں ان کے پاس لوز کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہمارا مال چلا جائے گا، ہمارا کچھ، ان کے پاس لے دے کر ایک جان ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں جب ہم نے ایسے ہی زندگی گزارنی ہے تو وہ جان ہم اللہ کے لیے دے دیں، تو ان کے لیے وہ چیز ایکسیپٹ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ایک خالی سلیٹ کے اوپر کچھ لکھنا جو ہے وہ بہت آسان ہے بنسبت اس کے کہ بھری ہوئی سلیٹ ہو، یا خالی گلاس کے اندر پانی ڈالا جا سکتا ہے، لیکن ایک بھرے ہوئے گلاس میں جو آلریڈی بھرا ہوا ہوتا ہے اس میں کچھ ڈالنے سے باہر ہی نکلتا ہے وہ سارا، تو وہ والی چیز ہے۔ تو خیر ہم بات کر رہے تھے پرائیویٹ دعویٰ کی، تو اس طرح سے جو ہے یہ پرائیویٹ دعویٰ سے کافی لوگ مسلمان ہوئے، لیکن سٹل جو ایلیٹس تھے وہ نہیں ہوئے۔ اچھا، اب اس میں یہ بات بھی نوٹ کرنے کے لیے کی ہے کہ یہ جو 3 سال کا عرصہ ہے اس میں نماز اور وضو یہ چیز سکھا دی گئی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ تمام صحابہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ وہ نماز ایسی نہیں تھی جیسے ہم ابھی پڑھتے ہیں کہ ہم نے اتنے فرض پڑھنے، اتنی صورتیں، تو اور وہ کس وقت ان کو پتہ چلا، وہ کس وقت نازل ہوئی فرض نمازیں ہماری؟ جی ہاں، معراج کے وقت جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو خود سے ملنے کا، خود کی آواز سننے کا شرف بخشا، تو اس وقت نماز تحفتاً عطا کی گئی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بھی کچھ تحفے تھے لیکن نماز تحفہ تھی۔ اس سے پہلے نماز پڑھتے تھے اور یہ اس طرح تھی جیسے 2 رکعتیں، اور اس کے کوئی بہت زیادہ وقت بھی متعین نہیں تھے، اور یہ بیسکلی یہ سنتیں تھیں، فرض نہیں تھے۔ تو جتنا قرآن اتر رہا تھا اور جو کچھ تھا اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اپنے صحابہ کی تربیت فرما رہے تھے، ان کو سکھا رہے تھے قرآن، اور وہ اس طرح سے
اور 3 سال تک ان کی یہ تربیت کرنی لازمی تھی، کیونکہ 3 سال کے بعد جب ان کی بہت آزمائشیں شروع ہوتی ہیں، بہت مشکل وقت جب شروع ہوتا ہے، تو اس وقت اگر ان صحابہ کی وہ تربیت نہ کی ہوتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ وہ ٹیسٹ آف ٹائم جو ہے نا اس پہ پورا نہیں اتر سکتے تھے. پھر ان کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا اس آزمائش سے گزرنا، اس کو اور اس میں ثابت قدم رہنا، کہ اس آزمائش کے وقت یہ لوگ پھرے نہیں اپنے ایمان سے، اپنے دین سے. تو یہ 3 سال تک ان کی اس طرح سے تربیت اور پرداخت کرتے رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سب چلتا رہا. اچھا، اب ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ دعویٰ کتنی طرح کی ہوتی ہے. جو اسلامی دعویٰ ہے وہ ہماری 5 طرح کی ہے، اور آج بھی وہی 5 سٹیجز اس کی کہہ لیں یا اصول یا اس کے طریقے ہیں. تو ہر انسان کو جب کسی کو دعویٰ دینی ہوتی ہے نا، تو دیکھنا چاہیے اپنے آپ کو کہ وہ کس مقام پر ہے اور کہاں سے اس کو شروع کرنا چاہیے. تو پہلی جو ہے وہ یہی ہے، پرائیویٹ دعویٰ ہے، جس میں کسی کو کوئی نہیں کچھ کہا جا رہا، اور بس جو آ کے پیغام سننا چاہ رہا ہے اسے 1 on 1، یا جو آپ کے بہت کانفیڈنٹ ہیں، جو بہت قریبی لوگ، جن کا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بات سن لیں گے، مان لیں گے، ان سے آپ نے بات چیت کی اور ان کو دعوت دی. تو یہ پرائیویٹ دعویٰ، یہ سب سے پہلی ہے. پھر دوسری ہے پبلک دعویٰ، لیکن اپنے قریبی لوگوں میں، اپنے خاندان کے لوگوں میں، سمجھ لیں اپنے قریبی لوگوں میں، اور بغیر کسی بھی جواب دیے، بغیر کوئی جواب دیے. یعنی کہ کوئی اگر آپ کے اوپر ظلم بھی کر رہا ہے یا آپ کو مارنے کی بھی کوشش کرتا ہے، تو آپ اس کے جواب میں کچھ نہیں کر سکتے. یہ دوسری دعویٰ کی قسم ہے. تیسری پھر وہ ہے جو کہ آپ پبلک دعویٰ تو دے رہے ہیں اپنے زبان کے ذریعے سے، لیکن اس میں پھر آپ کی فزیکل فائٹنگ بھی آ جاتی ہے، آپ کا سیلف ڈیفنس بھی آ جاتا ہے، لیکن ایک سرٹن گروپ کے اس میں. اور یہ دعویٰ جو تھی، پہلی دعویٰ کا پیریڈ جو تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ 3 سال تھا، جیسے کہ ہم نے بات کی پرائیویٹ دعویٰ کا. اس کے بعد جو دوسری تھی جو پبلک میں انہوں نے دعویٰ دی، وہ تقریباً اس کے بعد ان کے 3 سال سے لے کر 10ویں سال تک رہا. اور اس کے بعد یہ جو تیسرا پیریڈ جس کی ہم بات کریں کہ پبلک دعویٰ، لیکن اس میں فائٹنگ کی، آپ کو سیلف ڈیفنس کی اجازت ہے اگینسٹ ایک خاص گروپ کے. وہ گروپ کون سا تھا؟ وہ تھا قریش. تو یہ مدینہ ہجرت کے بعد شروع کے 6 سال جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس دعویٰ کے ہیں کہ اس میں 2-3 جنگیں ہو رہی ہیں، اور وہ صرف اور صرف مکہ سے اور قریش سے ہو رہی ہیں وہ جنگیں. تو اس کے علاوہ کسی اور قبیلے سے، کسی اور جگہ سے کوئی لوگ نہیں آ رہے، کوئی ملٹری جسے کہتے ہیں نا ایکشن پورے اسٹیٹ کی طرف سے نہیں ہو رہا، کسی شہروں میں نہیں ہو رہا، صرف ایک پرٹیکولر گروپ ہے، اسی سے بار بار لڑائی ہو رہی ہے. تو یہ تیسری طرح کی دعویٰ تھی، اور یہ 6 سال چلی. پھر اس کے بعد چوتھی طرح کی دعویٰ ہے اوپن دعویٰ، لیکن بہت ہی عزت کے ساتھ، ہر ایک کو عام پیغام جسے کہتے ہیں نا، ہر قبیلے کو، ہر شہر، ہر سٹی کو، ان سب کو عام پیغام. اور اس میں بھی صرف سیلف ڈیفنس کی اجازت ہے، اس میں بھی کوئی آپ ملٹری ایکشن کے ساتھ جو ہے وہ دعویٰ نہیں دے رہے. آپ آرام سے عزت کے ساتھ اپنے منہ کے ساتھ آپ بس پیغام پہنچا رہے ہیں، جس کو قبول کوئی کر رہا ہے نہیں کر رہا نہ صحیح. لیکن اگر کوئی آپ کو آ کے ضرر پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں آپ اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں. اور یہ دعویٰ جو ہے اس کا پیریڈ کب سے چلا؟ اس کا پیریڈ شروع ہوا صلح حدیبیہ سے. آپ صلح حدیبیہ کو دیکھیں. صلح حدیبیہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ فتح میں، ان اللہ لک فتح مبینہ، کہ یہ ہم نے تمہیں کھلی فتح عطا کی ہے. جبکہ جب ہم حدیبیہ کی جو شرائط ہیں ان پہ نظر ڈالتے ہیں تو اتنی وہ ایسی لگتی ہیں سننے میں، دیکھنے میں، پڑھنے میں، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص جو ہے وہ بھی اس پہ شدید غصے میں آ جاتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کرنے لگتے ہیں وہ، کہ جو ہے وہ یہ آپ نے کیسے مان لی ہے شرطیں. لیکن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ فتح مبین ہے، کھلی ہوئی فتح ہم نے تمہیں دی ہے. تو یہ والا جو دعویٰ کا پیریڈ ہے چوتھا، یہ شروع ہوتا ہے صلح حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ تک. یہاں یہ والی دعویٰ چل رہی ہے.
اس کے بعد جو آخری پانچویں جو اوپن دعویٰ ہے اور جو ہے تلوار کے زور پہ، وہ شروع ہوتی ہے فتح مکہ کے بعد، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کے ڈیلیگیشنز تبوک میں اور فارس میں اور جگہ جگہ بھیجے اور پھر پوری دنیا جو فتح کی، اور وہ آج تک وہ والی وہ چل رہی ہے دعویٰ، وہ پھر پانچویں دعویٰ ہے جو کہ چلتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ملٹری کانکویسٹ جو ہے وہ اسلام میں ایسے نیسیسری پارٹ نہیں ہے، کہ عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اسلام پھیلا ہی تلوار کے زور پر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، اس میں بہت ساری دعویٰ کی سٹیجز پہلے ہیں۔ یہ ایک سٹیج ہے، ایک سرٹن سٹیج پہ جا کے آپ ایسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں یا یوز کر سکتے ہیں تلوار کی پاور، ورنہ آخری 4 سٹیجز میں آپ صرف آپ کو منہ سے بولنے کی اور صرف سیلف ڈیفینس کی اجازت ہے، اس کے علاوہ آپ کو کسی کی بھی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے۔ تو یہ 5 سٹیجز ہیں دعویٰ کی، جو کہ آج بھی ہر انسان کے کام آ سکتی ہیں جو کہ دعویٰ کا کام کرنا چاہ رہا ہے۔ میں اپنے آپ سے شروع کروں گی، ہم جیسے لوگ جو رہتے ہی دیار غیر میں، تو ان کے لیے یہ اور بھی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ اس چیز کو جانیں سمجھیں کہ کیا طریقہ تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے کا، اور پھر وہ اس پر عمل کریں۔ تو یہ کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں، ہم نے پہلی سٹیج کی بات کی اور اس پہ جو کنورٹس ہوئے تھے ان کی بات کر لی۔ اب ہم دوسری سٹیج جو تھی دعویٰ کی، اب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو جناب یہ جو دوسری سٹیج ہے دعویٰ کی، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کسی لڑائی کے دعوت دی، کھلم کھلا دعوت دی، اس میں بھی آپ کہہ لیں سٹیج اے، 2A کر لیں، 2A اینڈ 2B۔ 2A جو سٹیج ہے اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف اپنے قبیلے کے، جس طرح قریش میں کئی قبیلے ہیں قریش کے اندر نا، بنو عبد المناف، بنو عبد الدار، بنو خزیمہ، بنو خزاعہ، اور پتہ نہیں بہت سارے نام ہیں، تو صرف اور صرف جو ان کا اپنا قبیلہ ہے بنو ہاشم، وہ صرف اور صرف اس کو دعوت دے رہے ہیں پہلا۔ اور یہ کب انہوں نے شروع کیا؟ یہ شروع کیا جب قرآن میں کھلم کھلا حکم آیا۔ اور کہاں حکم آتا ہے؟ قرآن میں حکم آ رہا ہے سورہ الحجر میں، سورہ الحجر کی آیت نمبر 94۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور میں پڑھ کے بتاتی ہوں آپ کو، فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جس کا مطلب ہے اور پھیلا دیں، ڈکلیئر کر دیں آپ اپنا دین جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور آپ مشرکوں سے دور رہیں۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپن حکم دیا جا رہا ہے۔ دوسرا ان کو کہاں حکم دیا جا رہا ہے؟ سورہ شعراء میں، سورہ شعراء کی آیت نمبر 214، جس میں بہت ہی کلیئرلی اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور ڈرائیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ اب اس سے زیادہ اوپن کیا ہو سکتا ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ سوچا کہ وہ کیسے اپنے قریبی رشتہ داروں کو مطلب ان تک کیسے پیغام پہنچائیں۔ تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایک ضیافت کا اہتمام کرو، ایک دعوت کا اہتمام کرو، کھانا پکاؤ، اور جتنے بھی بنو ہاشم کے قبیلے کے بڑے بزرگ ہیں ان سب کو انہوں نے دعوت دی۔ اس دعوت میں تقریباً 40 کے قریب بزرگ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بڑے، اس میں ان کی چچا، پھپھیاں، چاچیاں، اور بالکل قریبی جو لوگ تھے بنو ہاشم کے، وہ سارے موجود ہیں۔ اس دعوت میں صرف اور صرف ان کے پاس ایک بچڑے کی ران کا پیس تھا، جو کہ انہوں نے پکایا، اس کو سوپ کی طرح سے اس کا بنایا اور اس کا کھانا تیار کیا گیا۔ اور بظاہر یہ 40 اڈلٹ لوگوں کے لیے بہت ناکافی کھانا ہے، لیکن جب یہ لوگ سارے آ گئے اور بیٹھے، کھانے کا وقت شروع ہوا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کھانے کا لقمہ لیا یا اس پلیٹ سے کھایا جس میں یہ موجود تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عرب میں اب بھی یہ چیز عام ہے کہ وہ ایک بڑے سے تھال میں کھانا چنتے ہیں، بجائے اس کے کہ ایک ایک
کو الگ الگ پلیٹ دی جائے اور وہ سب کے سب اسی تھال سے کھاتے ہیں. اور اگر انہوں نے پانی پینا یا کوئی مشروب بھی پینا ہے یا ایون سوپ بھی ٹائپ چیز بھی پینی ہے تو وہ ایک بول ہوتا ہے اور وہ سب باری باری اس سے اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں اور لیتے ہیں. تو یہ بہت پرانی ان کی پریکٹس ہے اور یہ میرا خیال ہے کہ بہت خوبصورت پریکٹس ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا سب سے پہلے اور ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی اور وہ سب لوگوں نے اس طرح اس ایک تھالی سے کھایا اپنے آپ کو سیر کر کے جس طرح وہ ایک تھالی صرف انہی کے لیے تھی اس طرح. اور اسی طرح جب پینے کا وقت آیا تو انہوں نے سوپ بھی اسی طرح پیا اور پانی بھی کہ ان کو احساس بھی نہیں ہوا کہ وہ ایک ہی تھالی سے کھا رہے ہیں اور ایک ہی بول سے پی رہے ہیں. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ بھی دوسرا چھوٹا سا معجزہ ہے. لیکن یہ ہم جن کے سامنے یہ پیش کیا جا رہا ہے وہ ایسی قوم ہے کہ وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے, اس کو احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ کیا ہوا ہے. بہرحال جب سب کھانا کھا چکے نا تو ابو لہب بھی ان میں موجود تھا اور ابو لہب مکے کے جو قریش یا بنو ہاشم کہہ لیں ان کے سرداروں میں عبد المطلب کے بعد اس کا نمبر آتا تھا. ابو لہب اس کا نام اصل میں نہیں تھا, عمر اس کا نام تھا, غالب نہیں آئی ڈونٹ نو, اس کا نام ابو لہب اس کو وہ دیا ہوا تھا, ایک لقب دیا ہوا تھا کیونکہ یہ انتہائی وجیح آدمی تھا, بہت ہی خوبصورت آدمی تھا اور اس کے گال سرخ تھے جس کی وجہ سے ان کو ابو لہب کہا گیا. تو یہ سب سے پہلے کھڑے ہو گئے اور ان کو اندازہ ہو گیا کیونکہ ان کے کانوں میں یہ خبر پڑ چکی تھی کہ محمد کچھ پیغام پہنچا رہے ہیں اور ان کو یہ ہنچ تھی کہ یہ جو آج ہمیں محمد نے بلایا ہے نا یہ کسی مقصد کے تحت بلایا ہے, اس نے ایسے نہیں بلایا, اس کے پیچھے یقیناً یہ ہمیں وہ دعوت دینا چاہ رہا ہے. تو ابو لہب کو یہ چیز تھی اور اس نے اس کو ایوائڈ کرنے کی کوشش کی اور کھانا کھایا اور ایک دم سے کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا مجھے کوئی ضروری کام یاد آ گیا تو مجھے جانا ہے. اور یہ نکل گیا جلدی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے اور اس کے پیچھے پھر اور بھی 2-4 بڑے لوگ نکل گئے کیونکہ یہ بڑے لوگوں میں تھا, معززین میں سے تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ ابو لہب نے جان بوجھ کے یہ تکنیک اختیار کی ہے. کچھ عرصے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی کو حکم دیا اسی طرح کی ایک اور دعوت کا اہتمام کرنے کا اور انہوں نے ایک اور اس طرح کی دعوت رکھی. اور دعوت میں جو ہے وہ پھر انہی لوگوں کو بلایا گیا, بنی ہاشم کے جو قریب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے رشتہ دار بزرگ تھے ان سب کو بلایا گیا. لیکن اس بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کہ کھانا ختم ہوتا نا وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنی بات شروع کر دی. اور انہوں نے اپنی بات شروع کی خطبہ حاجات سے. خطبہ حاجات کون سا ہوتا ہے؟ ان الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. یہ خطبہ حاجات یہ ہمیں یہاں سے ملتا ہے جو اکثر لوگ جو ہیں وہ, میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ اپنی ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اسی سے کروں. اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی انسپائر کیا, سکھایا. اور اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. اور یہ بالکل نئی چیز تھی قریش کے لیے, اس سے پہلے اس طرح کبھی کسی نے بات اہتمام سے نہیں کی تھی. یہ بات کرنے کا اہتمام یا پریزنٹیشن دینے کا طریقہ یہ اس سے پہلے کبھی انہوں نے نہیں دیکھا تھا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہاں پہ شروع کیا. اور اس کے بعد انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او بنی عبد المطلب, میں خود سے پہلے کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا ہمارے پورے خاندان میں سے یا لینیج میں سے کہ جو اس سے بہتر پیغام لے کر آئے ہوں جو کہ میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں. اور وہ پیغام کیا ہے کہ میں آپ لوگوں, وہ ایسا پیغام ہے جو آپ لوگوں کو دین اور دنیا دونوں میں بہت بڑائی اور بہت ہی کامیابی عطا فرمائے گا. میں اللہ کی طرف سے آپ سب کے لیے بھیجا گیا ہوں, یعنی کہ اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں کہ میں رسول اللہ ہوں. اور اس پیغام کے ساتھ کہ آپ سب جن بتوں کو پوجتے ہیں ان کو پوجنا چھوڑ کر ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف آئیے اور صرف اسی کی عبادت کیجیے. اور اسی میں آپ کو اللہ تعالیٰ اس دنیا کی تمام تر بھلائی عطا فرمائیں گے. اب یہ ایک
بہت ہی سمپل سی بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند جملوں میں بہت ہی سمپل سی بات کی تھی، اور پہلی دفعہ یہ لوگ سب ڈائریکٹلی اس بات کا میسج سن رہے تھے اپنے لیے. اس سے پہلے ان کے کانوں میں پڑی ہوئی تھی صرف کہ جو ہے اس طرح کا کچھ ہو رہا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کسی چیز کی پریچنگ کر رہے ہیں، مگر ڈائریکٹلی ان کو یہ نہیں تھا کہ یہ ہمارے لیے ہے. اب پہلی بار یہ ان تک آئی، تو باقی سب لوگوں نے سن کے سنی انسنی کر دی، اس پہ زیادہ توجہ نہیں تھی. صرف ایک یہ ابو لہب تھا کہ یہ تھوڑا اریٹیٹ ہوا، تھوڑا جسے کہتے ہیں نا اسے منہ وہ بنایا، اور اپنے ارد گرد بیٹھے جو لوگ تھے ان سے مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ مجھے تو یہ کوئی خاص پیغام نہیں لگتا، یہ تو کوئی خاص ایسی بات ہی نہیں ہے. ہمارے پاس تو ہمارے آباء و اجداد کا دین موجود ہے اور ساری پریکٹسز بھی موجود ہیں، ہمیں تو کسی نئی دین کی کسی نئی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کل کا بچہ جو ہے یہ کیا خود کو سمجھتا ہے جو ہمیں یہ ہم سے ہمارے آباء و اجداد کے خداؤں کو چھڑانے لگا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم اس کا خدا مان لیں. تو بہرحال باقی اس محفل میں کسی نے اریٹیشن کا اظہار نہیں کیا سوائے ابو لہب کے، اور یہ لوگ سب اٹھ کے چلے گئے. نہ کسی نے اسلام قبول کیا، لیکن نہ ہی کسی نے اس کو ریجیکٹ کیا، نہ ہی بدتمیزی کی، سوائے ابو لہب کی اس چھوٹی سی کنورسیشن کے، اور یہ سب وہاں سے اٹھ کے آ گئے. اچھا جی، اب اس کے بعد جو یہ 2A دعویٰ کی سٹیج تھی نا، اب 2B شروع ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ کتنے عرصے کے بعد، ہفتے کے بعد، 2 ہفتے کے بعد، چند دنوں کے بعد، یا ایک آدھ مہینے کے بعد، کہ جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پبلک قریب پورے مکہ کو جو ہے نا دعویٰ دے رہے ہیں. اب اور یہ قصہ مشہور ہے، یہ ہم نے کتابوں میں بھی پڑھا ہے، ہم میں سے اکثر لوگوں کو معلوم ہے. تو ہوا کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر ایک روز جا چڑھے. اب صفا کی پہاڑی اس وقت اتنی نہیں تھی جتنی اب ہے، اب تو بہت چھوٹی سی رہ گئی صفا کی پہاڑی. اب آپ اندازہ کریں 1400 سال پہلے وہ پھر بھی اتنی اونچی تھی کہ اس کے اوپر کھڑے ہو کے مکہ کے ہر گھر میں، مطلب پورے مکہ کو دیکھا جا سکتا تھا. اور اس کے اوپر چڑھنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کوئی اعلان ہونے والا ہے، کوئی بہت امپورٹنٹ اعلان ہونے والا ہے، تو اس کے اوپر بندہ چڑھ کے اوپر آواز لگاتا تھا، سبحنا سبحنا اس طرح کر کے آواز وہ دیتے تھے، اور پھر سب لوگ جمع ہو جاتے تھے اور پھر بات سنتے تھے. اس کا مطلب تھا کہ بہت کوئی امپورٹنٹ بات ہونے والی ہے جس کا پیغام ہر ایک کو پہنچانا ہے، تو وہاں پر اس کے اوپر چڑھا جاتا تھا. اب اتنے عرصے سے لوگ وہاں پر اتنا زیادہ آتے جاتے ہیں، اور جب بھی کوئی قدم اوپر چڑھتے ہیں اور نیچے آتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ کچھ اس پہاڑی کا حصہ، تھوڑی بہت مٹی، پتھر، وہ ساتھ نیچے لے کر آتے ہیں. تو وہ گھستے 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 اس مقام پر آ گئی جس مقام پر آج ہے صفا اور مروہ. لیکن حقیقتاً وہ پہلے ٹھیک ٹھاک اونچی پہاڑیاں تھیں. تو بہرحال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پہ چڑھ گئے، اور انہوں نے جو ہے نا وہ سب کو اکٹھا کیا. اسی طرح جو اس وقت کا طریقہ تھا لوگوں کو اکٹھا کرنے کا، ان سب کو اکٹھا کیا. اب یہ جو ہے ایک ایسے شخص کی طرف سے یہ پکار آ رہی ہے جس کو سب جانتے ہیں کہ یہ صادق اور امین ہے، یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا بالکل بھی، اور یہ شخص بہت لو پروفائل میں رہتا ہے. یہ نہیں کہ یہ بہت ہی ہائی فائی اپنے آپ کو بہت ایروگنس میں رہتا ہے یا اپنے آپ کو بہت کچھ ظاہر کرتا ہے بڑا اپنے آپ کو. یہ ایسا بندہ جو اس طرح کا کام کرتا نہیں ہے یوزولی. تو جب یہ بندہ ایسا کام کر رہا ہے تو کیوں نہ پھر ہم سنیں. تو ہر بندہ نکل کے وہاں پہ جمع ہو گیا اور سننے کے لیے کہ ان کو کیا کہنا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے جسے آپ کہتے ہیں نا ٹاؤن ہال میٹنگ وہاں پہ اکٹھی ہو گئی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیڑ ساری جمع ہو گئی تو ان سے کچھ جنیرک سوال کیے. انہوں نے کہا کہ تم لوگ سب مجھے جانتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا ہم جانتے ہیں، آپ ہمارے معزز ترین عبد المطلب کے پوتے ہیں اور ان کے جو ہے وہ بھتیجے ہیں اور بہترین آدمی ہیں. تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کہا کہ تم مجھے کیسا جانتے ہو؟ تو سب نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ اچھے ہیں اور آپ ہمارے معززین میں سے ہیں اور آپ کبھی برا نہیں کرتے کسی کے ساتھ. تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم لوگوں نے مجھ سے میرے منہ سے کبھی جھوٹ سنا ہے؟ تو سب لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ تو صادق اور امین ہیں، ہم نہیں تصور کر سکتے کہ آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اگر میں تم سے کہوں، میں تمہیں اس وقت یہ اطلاع دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے جو تم لوگوں کو تباہ کرنے والی ہے، تو کیا تم مان لو گے؟
اور اس مان لینے کا مطلب یہ تھا کہ بنا تحقیق کیے یا بنا خود جا کے جہاں کے بغیر تم لوگ میری بات ایسے سن کے مان لو گے؟ سب لوگوں نے فوراً کہا ہاں مان لیں گے، کیونکہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ جس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر سنو کہ جان لو کہ میں تمہیں جس بارے میں وارن کرنے لگا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تم لوگوں کو یہ وارن کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ اس سے بھی کہیں زیادہ سخت اور سیویئر پنشمنٹ جو ہے وہ روز قیامت آنے والی ہے، حتیٰ کہ تم لوگ اس اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اپنی بتوں کی پرستش چھوڑ دو اور اپنی جانیں بچا لو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک جو قبیلہ تھا مکہ میں اس کا نام لے کے، اور انہوں نے شروع کیا اپنے قبیلے سے جسے وہ خود بلانگ کرتے تھے، اس سے سب سے فاردست قبیلے سے شروع کیا۔ انہوں نے بنی کعب ابن لوئی، بنی مرہ بن کعب، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا بچا لو اپنے آپ کو، بچا لو اپنے آپ کو اس آگ سے، جہنم کی آگ سے بچا لو۔ ایک ایک قبیلے کا نام لے کے انہوں نے ان کو کہا، اور پھر آخر میں کہا کہ بنو عبد مناف، بنی عبد المطلب، تم لوگ ایک ایک شخص، ایک ایک قبیلے کو کہا کہ تم لوگ خود کو اور اپنے قبیلے کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک ایک بڑے جو انکل تھے، ان کے چچا تھے، ان کا نام لے کے کہا کہ اے حمزہ، اے ابو طالب، او صفیہ پھپھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم سب اپنے آپ کو اس آگ سے بچا لو۔ اور پھر انہوں نے آخر میں اپنی چھوٹی سی بیٹی فاطمہ کو مخاطب کیا اور کہا او فاطمہ بنت محمد، تم سب کو خود ہی اپنے آپ کو بچانا ہوگا جہنم کی آگ سے، کیونکہ میرا ہونا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، مجھ سے رشتہ داری بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی اس روز، اور سوائے اس فائدے کے جو تم مجھ سے اس دنیا میں لے سکو، یعنی کہ اس علم کے یا اس میسج کے جو میں لے کر آیا ہوں، اس میسج کو اگر تم اس دنیا میں مجھ سے لے لو، وہ فائدہ اٹھا لو، تو بس وہ فائدہ ہے جو تم لے سکو گے، اس کے علاوہ میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا قیامت کے روز۔ ظاہر ہے یہ میسج انتہائی جسے کہتے ہیں وہ مختلف تھا اس سے جو کہ قریش جس پہ کرنے کے عادی تھے، جو ان کی اپنی آئیڈل ورشپ تھی یا جو ان کے نارمز تھے اس پہ چلنے کے جو وہ عادی تھے۔ تو سکوت طاری ہو گیا سب کے اوپر، کچھ لمحے کے لیے خاموشی، یعنی کہ آئی کین لٹرلی امیجن کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کھڑے ہوں گے پہاڑ پہ اور سب لوگ نیچے کھڑے ہوں گے، اور جب بھی وہ یہ سب اتنے پاورفل الفاظ، ظاہر ہے اردو میں یا انگلش میں ٹرانسلیشن میں تو وہ اپنا رنگ کھو دیتے ہیں، لیکن جب انہوں نے ان الفاظ میں جب ان کو کہا ہوگا وہاں کے لوگوں کو ایک ایک کا نام لے کے پکار کے، تو کیسی ان کے اوپر خاموشی طاری آئی ہوگی، ایک سیکنڈ کے لیے سوچنے پہ تو مجبور ہو گئے ہوں گے سب کے سب کہ یہ بندہ کیا بات کر رہا ہے، اور جب یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، تو انہوں نے یقیناً جسے کہتے ہیں نا 2/2 کر کے، اور انہوں نے اپنے دماغ میں کچھ نہ کچھ بننا ضرور سب نے شروع کر دیا ہوگا۔ لیکن یہاں پر بھی وہی ابو لہب اٹھا اور اس نے جی اپنے آپ کو بڑا مردانہ، بڑا بہادر اور بڑا اونچی چیز شو کرنا تھا، کچھ شو آف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو اس نے مٹھی میں ریت پکڑی اور ایسے کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اچھالی، اور یہ ایک سمبل تھا اس وقت کہ مطلب کسی کی تضحیق کرنے کا کہ جاؤ تم تو اس مٹی کے بھی برابر نہیں ہو، قابل نہیں ہو۔ نہ صرف اس نے یہ کیا بلکہ اس نے ایک بہت ہی برا لفظ نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جسے ہم آج کی زبان میں کرس ورڈ کہتے ہیں یا گالی کہتے ہیں، وہ یوز کیا۔ اس نے کہا تبلک یا محمد، آئی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو ٹرانسلیٹ اٹ، تو وہ اس نے کہا کہ تم نے اس لیے بلایا تھا ہمیں یہاں، اس وجہ سے اکٹھا کیا ہے، تم نے ہمارا وقت برباد کیا ہے، اور اس طرح سے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھری محفل میں ایک طرح سے اپنے خود
اس کے زوم میں اس نے جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کر کے اور وہ وہاں سے چلتا بنا کہ اس کو لگا کہ وہ اس نے کوئی بڑا ہی بہادرانہ آمرانہ کام کیا ہے، اور وہ اس طرح کہہ کے وہ وہاں سے چلا گیا۔ اور یہ پہلا شخص ابو لہب جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بھری محفل میں بے عزت کیا اور اسلام کے خلاف ایک انتہائی ولگر اور روڈ کمنٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا، اور پہلا شخص جو اسلام کے خلاف کھڑا ہوا، اور پھر جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل کی، تبت یدا ابی لہب و تب۔ آپ دیکھیں اس نے لفظ استعمال کیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تب لک یا محمد، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا تبت یدا ابی لہب و تب۔ اور یہ جو سورہ لہب کی ظاہر پوری تفسیر وہ ایک بہت لمبا ٹائم چاہتی ہے، وہ کمپلیٹ اس تفسیر کے بینیفٹس اور اس سے اور جو اللہ تعالیٰ نے میسج دیا، لیکن بہرحال یہ وہ وقت ہے جہاں پر سورہ لہب نازل ہو رہی ہے۔ اور یہاں پر ہم آج کا جو ہے وہ سیشن ختم کرتے ہیں، بس آخری ان الفاظ کے ساتھ کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر حالت میں یور فیملی کمز فرسٹ۔ آپ دعویٰ کا کام بھی کریں، آپ کچھ بھی کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی فیملی کی ذمہ داری آپ پر سب سے پہلے ڈالی ہے، باقی آپ کے ریلیٹیوز، آپ کے محلے والے، آپ کے شہر والے سب بعد میں آتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کے قریبی لوگ، آپ کی فیملی آتی ہے کہ سب سے پہلے آپ ان کو بچائیں، ان کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور یہی ہمیں اس ساری سٹوری سے کم از کم ہمیں اس کا یہی پتہ چلتا ہے۔ تو اس کلف ہینگر کو پھر یہیں پہ روکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پھر آگے کیا کیا ہوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور قریش نے کس کس طرح سے روکنے کی کوشش کی، وہ سب ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو ٹیون ان بھولیے گا نہیں، سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو فوری طور پہ مل سکے اور آپ اس سلسلے سے جڑے رہیں۔ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔